بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کو گناہ کی عادت تھی، اور اتنی بری عادت کہ بستی کے لوگوں نے اسے مل بیٹھ کے سمجھایا بھی کہ انسان بنو، ہمیں خوف آتا ہے کہ کہیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہ ہمارے اوپر آ جائے۔ لیکن وہ توبہ کرتا، کچھ عرصے بعد پھر توبہ توڑ دیتا۔ طبیعتیں ہوتی ہیں نا، توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کر کے توبہ توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ کر اٹھے، یہ طبیعتیں ہیں۔ تو اس کا مزاج بھی اسی طرح کا تھا۔ انہوں نے سمجھایا، ایک دفعہ تو انہوں نے کہہ دیا سیدھا سیدھا، اگر آپ دوبارہ ایسا کیا ہم تمہیں بستی سے نکال لیں گے۔ کچھ دیر تو گناہ سے بچا رہا، لیکن وہ عادت پڑی تھی، پھر گناہ ہو گیا۔ شہر والوں نے اس کو شہر سے نکال دیا، دور کہیں جنگل میں چلا گیا، جنگل ویرانے میں آیا، بیمار ہو گیا۔ بیماری تلخ تھی، اس کی جان لیوا ثابت ہوئی۔ لیکن جب نزاع کا وقت آیا نا، جب پاس کوئی بھی نہ تھا، پھر اللہ سے ہم کلام ہوا، کہا مالک نہ کوئی ہمدم، نہ کوئی میرا دوست، نہ میرے بچے، نہ میری گھر والی، کوئی بھی نہیں میرے پاس مالک، سب نے مجھے چھوڑ دیا، میں تنہا ہوں۔ میری کرتوتوں کی وجہ سے، میری بدعملی کی وجہ سے مجھے میرے دوستوں نے بھی چھوڑ دیا، میرے گھر والوں نے بھی چھوڑ دیا، مجھے بستی سے نکال دیا۔ مالک اب تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو رو کے کہا مالک تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا، مجھے معاف کر دینا۔ بس اسی اسنا میں اس کو موت آ گئی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے اولیاء میں میرا ایک دوست جس کو موت نے آ گھیر لیا، فرمایا موسیٰ جاؤ اور اس کا جا کے جنازہ پڑھو۔ اچھا، یہ کم پروٹوکول ہے، یہ کم اعزاز ہے کہ نبی کی طرف وحی کی کہ میرا ولی، میرا دوست جس کو شہر والوں نے نکال دیا، جسے گھر والوں نے قبول نہ کیا، لیکن اس نے سچی توبہ کی نا، تو اللہ نے اس بستی کے کسی عالم کی طرف نہیں بلکہ نبی کی طرف وحی کی کہ جاؤ میرے اس دوست کی نماز جنازہ پڑھو، اور ساتھ یہ بھی سنیے گا، فرمایا یہ اعلان بھی کر دینا جس نے میرے اس ولی کا جنازہ پڑھا میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے ندا کر دی کہ اللہ کے دوستوں میں سے ایک دوست آج اس کا جنازہ ہے، تو جو اس کے جنازے میں آئے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ سارا شہر اس دولہے کے بارات میں آ گیا، اس ولی کی زیارت کے لیے آ گیا، بخشش کا پروانہ لینے آ گئے کہ اللہ کے نبی نے ندا کی ہے، اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ جو جنازہ پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ سنیے گا، بستی کے لوگ جب اس اللہ کے دوست تک پہنچے، کہا ذرا اس کے چہرے سے نقاب تو ہٹائیں، ہم اس کی زیارت تو کریں۔ جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا نا، تو قوم نے دیکھ کے پہچان لی، کہا حضرت یہ تو وہی بدکار آدمی ہے جس کی بدعملیوں سے ہم لوگ تنگ تھے، خوف زدہ تھے کہ کہیں ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اور آپ اس کو اللہ کا دوست کہہ رہے ہیں، اور ساتھ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے اس کا جنازہ پڑھا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ حضرت ہم اسے جانتے ہیں، ہم اسے بڑی اچھی طرح پہچانتے ہیں، شہر کے لوگ اس کے بارے میں اچھی رائے نہیں، بدگمان نہیں، جانتے اس کی کرتوتوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا مالک قوم تو ساری اس کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں دے رہی، تو اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کو بستی سے اس کی بدعملیوں کی وجہ سے نکالا گیا۔ یہ ویرانے میں جب آیا نا، تو جب بیمار ہوا، اس کے ساتھ اس کے پاس نہ اس کی بیوی، نہ اس کے بچے، نہ اس کے دوست، نہ کوئی اس کا رشتہ دار، کوئی اس کے پاس نہیں تھا۔ اس وقت اس نے مجھے پکارا کہ مالک مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، اب میں تنہا ہوں اور تیری رحمت کا امیدوار ہوں اور رحمت کا بیکاری ہوں۔ تو کہا موسیٰ میں اپنے بندے کو کیسے چھوڑتا؟ کہا کہ اگر یہ دعا کرتا کہ اللہ ساری انسانیت کی مغفرت فرما دے تو میں اس کی دعا کو قبول فرما لیتا۔ تو بھائی جان دیکھیے
ایک بستی کا سب سے گناہگار، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو بستی سے نکالا گیا، لیکن جب اس نے اپنے مالک سے کہا کہ اللہ خون نہیں کرا گا، تو پھر اللہ نے لاج کیسے رکھی؟ صرف اس کی نہیں بخشش، وہ تو جنتی ہے جس کا نبی جنازہ پڑھانے آئے، اور اللہ نے اس کی توبہ کے صدقے جس نے بھی اس کا جنازہ پڑھا اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔